اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ سر کے بال جو عورتوں کے اترتے ہیں یا بہت ہی بڑے ہو جاتے ہیں کٹوا لیتی ہیں، تو بعض اوقات یہ پھیری والے آتے ہیں گلیوں میں، ان کو یہ بال دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بال جو ہیں یہ انسان کے جسم کا جزو ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. مذہب اسلام کی روح سے یہ عورتیں اپنے بال کو نہیں بیچ سکتی ہیں، اور یہ چونکہ اگرچہ جسم سے ہٹ گیا ہے لیکن بال عورت کے ایک ستر میں ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سر کے حکم میں ہوتے ہیں اور سر کا چھپانا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے بال کے غیر مرد کو دینا یا اس کی نگاہ پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے عورتوں کو کہا ہے کہ جو سر کے بال اترتے ہیں انہیں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں پر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، دبا دیں، یا کم از کم ایسی جگہ کہ عام طور پہ نگاہ نہ پڑے. اور یہ آپ سے بال خریدتے ہیں، پھر یہ اس کو بیچ دیتے ہیں کسی اور جگہ، پھر وہاں سے یہ چائنا وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے وگ تیار ہوتی ہیں اور پھر یہ پورے ورلڈ میں پہنچتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے بال بہت دور تک پتہ نہیں کس کس کے پاس پہنچیں گے. اس لیے بہرحال یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر صبح تک برتن نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں منہ ڈالتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ شیطان منہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں، تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو رات میں ہی برتن دھو لیں. اور اگر جیسے بعض اوقات صبح ماسیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے برتن چھوڑ دیے جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن جتنی جلدی دھو لیں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن رات کو برتن چھوڑ دینا کہ صبح ماسی دھوئے گی کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار قربانی کا گوشت بھیجیں تو کیا ہم محرم کے بعد تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں ہے. بس یہ کہ وہ گوشت خراب نہ ہو، مضر صحت نہ ہو جائے کہ فریج میں رکھے بعض اوقات وہ الٹا مضر صحت ہی ہو جاتا ہے. ایسی اتنی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن شریعت نے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں لگائی. عرب لوگ تو گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتے تھے. قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر وہ خشک گوشت کو پکا کر اس کو استعمال کرتے تھے. تو پہلے دور میں چلتا آیا، تو یہ کوئی منع نہیں ہوتا. یہ بہن نے کہا کہ آنکھ میں الرجی ہے، اس کی وجہ سے اگر پانی نکلا لیکن باہر نہیں نکلا، صرف پلک تک پہنچا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر پلک تک پہنچ گیا، پوری پلکیں گیلی ہو گئیں تو یہ پلک جو ہے یہ خارج کا حصہ ہی ہوتی ہے. اسی لیے وضو میں اس کے ہر بال کا دھونا لازم ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلک کے اوپر اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا ہوگا. اس لیے اگر اتنا پانی نکلا کہ پلکوں کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ آنکھ سے باہر ہی آ گیا ہے، تو لہذا وضو کو توڑ دے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر صرف آنکھ کے اندر رہتا نا، صرف وہ جیسے تری سی نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آئی تو پھر گنجائش تھی، لیکن پلک پر آ گیا ہے تو ٹوٹ جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے زرعی بینک سے قرضہ لیا اور میں امامت بھی کرواتا ہوں، تو کیا مفتی صاحب مجھے امامت جاری رکھنی چاہیے؟ غالباً کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینے کی وجہ سے کیا میں امامت کا مستحق رہا یا نہیں رہا. دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، اصل میں آپ اگر خود تقوی کے لحاظ سے چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ کے پیچھے نماز تو لوگوں کی ہو جائے گی، یہ اس کا انکار نہیں ہے. اصل مسئلہ خود امام کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، کہ اگر وہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے تو پھر یہ ان کا جان لینا یقینی سی بات ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کراہت محسوس ہوگی اور کراہت پیدا کرے گا، اور یہ قلت جماعت کا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، تو جماعت قلیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس امام کی خطا ظاہر ہو جائے، وہ بے اعلانیہ خطا اور مستقل بنیادوں پہ وہ کر رہا ہو تو پھر اس کو معزول کرنا چاہیے. ہاں، کبھی اچانک کوئی ایک آدھ خطا بڑی ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور وہ اعلانیہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس خطا سے محفوظ رہے تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر قوم بہرحال اس سے نفرت کر دے اور اظہار کر دے اور نہ پڑھے پیچھے نماز تو پھر امام کو چینج کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور کوئی کسی کو علم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ لینا نہیں چاہیے تھا. ہمارا مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس کو آپ ادا کر کے ختم کریں. اپنی امامت آپ جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا یہ معاملہ لوگوں کے سامنے منکشف نہ ہو جائے.